شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج جس شخصیت کا تذکرہ ہم لوگ کرنے والے ہیں وہ ہے شہید علامہ عارف حسین الحسینی، فرزند امام سید عارف حسین الحسینی، پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے صدر مقام پارا چنار سے چند کلومیٹر دور پاک افغان سرحد پر واقع گاؤں پیواڑ کے معزز سادات اور علمی گھرانے میں 25 نومبر 1946 کو پیدا ہوئے۔ عارف حسینی ابتدائی دینی و مربوطہ تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے بعض دینی مدارس سمیت جامعۃ المنتظر لاہور میں زیر تعلیم رہے۔ 1967 میں مزید تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ نجف اشرف میں آپ باقاعدگی سے امام خمینی کے دروس، نماز اور دیگر پروگراموں سے وابستہ رہے، جس نے آپ کی فکری اور سیاسی فعالیت کو نئی جہت بخشی۔ آیت اللہ حکیم پر ہونے والے باسی حکومت کے مظالم کے خلاف فعالیت پر گرفتاری اور 1 ماہ قید کے بعد آپ کو عراق سے نکال دیا گیا۔ آپ نے پاکستان واپس آ کر علمی اور سیاسی کاموں کا آغاز کیا اور عوام میں مقبول ہوئے۔ 1974 میں دوبارہ نجف کا قصد کیا لیکن آپ کو عراق داخل نہیں ہونے دیا گیا تو قم کے دینی درسگاہ کا رخ کیا، جہاں آپ نے علم کے حصول کے ساتھ ساتھ سیاسی سرگرمیاں بھی جاری رکھی۔ قم میں آپ نے آیت اللہ سید اسد اللہ مدنی، سید مجتبیٰ لنکرانی، شہید مرتضیٰ مطہری، آیت اللہ فضل لنکرانی، آیت اللہ جعفر سبحانی و آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جیسے علماء اعلام سے کسب فیض کیا۔ قم میں امام خمینی کی اسلامی تحریک سے وابستہ شخصیات سے بھی رابطے میں رہے۔ عارف حسینی کی انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کو ایک دفعہ پھر ایران کی شاہی خفیہ پولیس ساواک نے نشاندہی پر گرفتار کر لیا اور یہاں سے بھی ملک بدر کر دیا گیا۔ عارف حسین حسینی 1977 میں ملک بدری کے بعد پاکستان واپس آ گئے اور یہاں بھی آپ نے لوگوں میں سیاسی اور نظریاتی شعور اور آگاہی کے لیے کام شروع کر دیا۔ شاہ ایران کا شفاف چہرہ عیاں کیا اور لوگوں کو امام خمینی کی تحریک سے آگاہ کیا۔ ساتھ ہی مدرسہ جعفریہ پارا چنار میں بحیثیت استاد اپنی خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ آپ نے کرم ایجنسی کے حالات بدلنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ علمی، فلاحی اور سیاسی سرگرمیوں کے علاوہ یہ آپ کی اخلاقی سیرت تھی جس نے لوگوں کو آپ کی شخصیت میں مجذوب کیا۔ عارف حسینی نے پاکستان کی ملت تشیع کو متحد و منظم کرنے کے لیے بہت بھرپور کوششیں کی اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ اگست 1983 میں قائد تحریک علامہ مفتی جعفر حسین کی وفات کے بعد 1984 میں ان کے نائب علامہ سید صفدر حسین نجفی نے پاکستان کی جیت شیعہ علماء و اکابرین کی تجویز پر علامہ عارف حسینی کو آپ کی قائدانہ صلاحیتوں، انقلابی جذبوں اور اعلیٰ اخلاقی صفات کی بنا پر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا نیا سربراہ منتخب کیا۔ آپ نے پاکستانی سیاست میں کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے طویل جدوجہد کی۔ اس سے قبل پاکستانی سیاست میں اہل تشیع کا مؤثر کردار نہیں تھا، لیکن عارف حسینی نے شیعہ سنی اتحاد بین المسلمین اور اپنی قوم میں بیداری کے لیے اپنے ملک گیر دوروں، لانگ مارچ کے پروگراموں، کانفرنسوں اور دیگر پروگراموں کے ذریعے دین اور سیاست کے تعلق پر زور دیتے ہوئے سیاسی اہمیت کا احساس دلایا۔ اس سلسلے میں لاہور کی عظیم الشان قرآن و سنت کانفرنس اس جدوجہد کا سیاسی اور تاریخی موڑ ہے۔ علامہ عارف حسین الحسینی کی سرگرمی یہاں موجود سامراجی کٹ پتلی ڈکٹیٹر پر بھی گرا گزری اور 15 اگست 1983 کو نماز فجر کے وقت اپنے مدرسے دارالمعارف الاسلامیہ میں سامراجی سازش کے تحت حکومتی گماشتوں کی گولیوں کو نشانہ بن کر شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت پر امام خمینی کے خصوصی نمائندے آیت اللہ جنتی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور امام خمینی کی طرف سے تاریخی تعزیتی پیغام بھی ساتھ لائے، جس میں انہوں نے شہید حسینی کو اپنا عزیز فرزند قرار دیا۔ امام خمینی کے اس تعزیتی خط کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باخدمت حضرات علماء کرام، حجج الاسلام اور پروقار پاکستانی قوم، ایدہم اللہ تعالی، آپ لوگوں کے حجت الاسلام محترم جناب سید عارف حسین حسینی، اسلام اور انقلاب کے وفادار ساتھی، محروموں اور مستضعفوں کے مدافع اور شہداء کے سرور اور سردار حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے سچے اور حقیقی فرزند کی شہادت پر آپ کی طرف سے مبارکباد اور تعزیتی پیغامات اور ٹیلی گرام موصول ہوئے۔ اگرچہ اس عظیم سانحے نے مسلمانوں مخصوصاً اسلام کے باوقار علماء کے دلوں کو مجروح کر دیا ہے،
لیکن یہ ہمارے لیے دنیا کی مظلوم قوموں اور خاص طور سے پاکستان کی باعظمت قوم کے جس نے خود سامراجیت کی تلخیاں سہی ہیں اور مقابلے جہاد اور شہادت سے اپنی آزادی حاصل کی ہے کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ اسلامی معاشروں کے مصائب سے آگاہ وہ افراد جنہوں نے محروموں اور غریبوں کے ساتھ خون کا عہد باندھ رکھا ہے، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ جدوجہد کے راستے کے آغاز میں ہیں۔ سامراج اور استحصال کے بند توڑنے اور حقیقی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام تک رسائی کے لیے انہیں طولانی راستہ درپیش ہے۔ علامہ عارف حسین الحسینی جیسے افراد کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بشارت نہیں ہو سکتی کہ وہ حق تعالیٰ کے محراب عبادت سے ہی ارجع الی ربہ کی معراج کو خون میں غلطہ نظارہ کریں، وصال معصوم کا جام شہادت کے شہد سے نوش کریں اور ہزاروں تشنہ عدالت کو سرچشمہ نور سے سیراب ہوتے دیکھیں۔ اسلام کے ذمہ دار علماء اور روحانیوں اور نام نہاد علماء میں سب سے بڑا فراق یہی ہے کہ اسلام کے مجاہد علماء ہمیشہ عالمی سامراج کے زہر آلود تیروں کا دفاع ہوتے ہیں اور ہدف ہوتے ہیں، اور کسی بھی حادثے میں سب سے پہلا تیر انہی کے دلوں کو نشانہ بناتا ہے۔ لیکن نام نہاد علماء دنیا طلب مال اور پرستوں کی حمایت کے زیر سایہ باطل کے مبلغ اور ظالموں کے سناگو ان کے حامی بن کر رہتے ہیں۔ آج تک میں نے ایک بھی درباری ملا یا وہابی عالم نہیں دیکھا جو ظلم اور شرک اور کافر، خاص طور پر غاصب سوویت حکومت اور استعماری امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہو، جیسا کہ میں نے ایک بھی خدا اور مخلوق خدا کی خدمت کا عاشق حقیقی عالم نہیں دیکھا جیسے روئے زمین پر بے سہارا لوگوں کی حمایت میں ایک لمحہ بھی سکون اور آرام نصیب ہوا ہو، اور جس نے اپنی منزل مراد تک کفر اور شرک کے خلاف جان توڑ مقابلہ نہ کیا ہو۔ عارف حسینی ایک ایسی ہی شخصیت تھے۔ اسلامی اقوام نے یقیناً اس واقعے کی دلیل کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ کیونکہ ایران میں مطہریوں، بہشتیوں اور شہدائے محراب اور دیگر تمام عظیم علماء، اور عراق میں صدریوں اور حکیم خاندان، لبنان میں راغب حرب اور کریم جیسے افراد، اور پاکستان میں عارف حسینیوں، تو دنیا بھر کے تمام ممالک میں اسلام ناب محمدی کے درد مند علماء کو دشمنوں کی سازش اور دہشت گردی اپنا ہدف بناتی ہے۔ پاکستان کی شرافت مند اور مسلمان قوم جو واقعتاً ایک انقلابی اور اسلامی اقدار سے وفادار قوم رہی ہے، اور جس کا ہمارے ساتھ مدتوں سے پرتپاک انقلابی نظریاتی اور ثقافتی تعلق ہے، اس شہید شخصیت کے افکار کو زندہ رکھے اور ہرگز اس کی اجازت نہ دے کہ شیطان زادے اسلام ناب محمدی کی ترقی اور ترویج میں رکاوٹ بن جائے۔ آج چونکہ مغربی اور مشرقی سامراجیت عالم اسلام کے ساتھ براہ راست مقابلہ کرنے سے عاجز آ چکی ہوئے، تو اس نے ایک طرف مذہبی اور سیاسی شخصیتوں کو راستے سے ہٹانے اور دہشت گردی کی راہ، اور دوسری طرف امریکی اسلام کی ثقافت کے نفوذ اور ترویج کا راستہ آزمانا شروع کر دیا ہے۔ اے کاش سامراجیت کے سارے حملے سوویت حکومت کے مسلمان اور دلاوروں کے ملک افغانستان پر حملے کی طرح علل اعلان اور آمنے سامنے ہوتے تو مسلمان ان غاصبوں کے جھوٹے اقتدار اور ہیبت کو تہس نہس کر ڈالتے۔ لیکن امریکی اسلام سے مقابلہ کرنے میں ایک خاص پیچیدگی ہے جس کے سارے پہلو محروم مسلمانوں کے لیے روشن ہو جانا چاہیے، جو افسوس سے اب تک بہت ساری مسلمان اقوام کے لیے امریکی اسلام اور اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد بندی اور محروموں اور تہی دستوں کے اسلام اور جمود کا شکار مقدس نمادوں اور خدا ناشناس اور بے درد سرمایہ داروں کے اسلام کے درمیان فرق پوری طرح سے واضح نہیں ہو پایا ہے۔ اس حقیقت کو روشن کرنا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی مکتب اور ایک ہی نظریے کے دو متضاد اور ایک دوسرے مخالف طرز فکر موجود ہوں، انتہائی اہم ترین سیاسی فرائض میں شمار ہوتا ہے کہ اگر یہ کام دینی علوم کے مراکز میں انجام پایا ہوتا تو اس کا انتہائی قوی امکان تھا کہ ہمارا یہ عزیز سید عارف حسین ہمارے درمیان موجود ہوتا۔ یہ تمام علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان دو طرز فکروں کو واضح کر کے اپنے پیارے اسلام کو مشرق و مغرب کی شیطانی گماشتوں سے نجات دلائیں۔ البتہ ان عزیز شہیدوں کا خون روحانی قدروں کی سربلندی کے راستے سے اس ساری خاک اور بھوسے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا اور باطل کے سارے مبلغوں کو سمندر میں بہا دے گا۔ لیکن اس بات سے ہمیں غفلت نہیں برتنا چاہیے کہ آج دشمنان اسلام کی مکمل تیاری کا وقت ہے، تمام تر سامراجیت کی ہوشیاری کا وقت ہے، وہ وقت جب مشرقی اور مغربی سامراج نے مسلمانوں کو وسلا رکھا ہے اور اپنی آرزوؤں کے تخت پر سوار، تو اس وقت بھی وہ اسلام اور قرآن نامی ایک بڑی اور متوقع خطرے کو بھاپا ہوا ہے۔ لیکن آج جب سوویت حکومت
اور امریکہ ایران کے مقدس اسلامی انقلاب کے ہاتھوں سینکڑوں سیاسی، عسکری اور ثقافتی ضربیں کھا چکے ہیں، اور دنیا بھر میں ان کے تصویراتی مفادات کے خلاف اسلامی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں۔ تو پوری توجہ سے مشرقی اور مغربی سامراجی مکر و فریب کو پہچاننے اور اسے ناکام بنانے کی اشد ضرورت ہے۔ مسلمان اقوام کو سپر پاور ممالک کی طرف سے اپنے ساتھ تعلق کو دشمنی اور دھوکے پر مبنی جنت کے اصول پر پرکھنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے برعکس معروضی اور عملی طور پر مشاہدہ لمس و یقین پیدا کریں۔ ہم نے خدا اور رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کی رسی تھام رکھی ہے، اور ہمیں ان کی رضامندی کے سوا ہر چیز سے متنفر اور لا تعلق ہونا چاہیے، اور اس لا تعلقی پر ہمیں اپنے اوپر گھمنڈ اور فخر کرنا چاہیے۔ میں محترم حجت الاسلام جناب سید عارف حسین الحسینی کی شہادت پر اسلام کے باوفا علماء، اس شہید کے معزز خاندان اور پاکستان کی مسلمان قوم کو مبارکباد اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس ملک میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اسلامی ایران آپ کے شانہ بشانہ اور ایک ایماندار، دوست اور مضبوط مورچے کے عنوان سے آپ کی شرافت، عزت، آزادی اور آپ کی اسلامی شناخت کا دفاع کرے گا۔ میں نے اپنا ایک عزیز بیٹا کھو دیا ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو مصیبتوں کو برداشت کرنے کی توفیق اور شہداء کے نورانی راستے پر چلنے کی ہمت میں پہلے سے زیادہ عظمت عطا فرمائے، اور ظالموں کی سازش اور مکر و فریب کو انہی کی طرف پلٹا دے، اور اسلام کی باعظمت قوم کو جہاد اور شہادت کی راہ پر فائز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علی عباد الصالحین۔ روح اللہ الموسوی خمینی، بتاریخ 23 محرم 1409 ہجری 5 ستمبر 1988 عیسوی۔